اس ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکو، ایسے اعمال نہ کر سکو جو اللہ کو پسند ہے، ایسی سٹرگل نہ کر سکو جو اللہ کو پسند ہے، تو مجھے بتاؤ تم کتنے 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 زیادہ بدقسمت انسان کہلاؤ گے، اور تم کتنی زیادہ حسرت کرو گے۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو کہ جن کے سامنے حق آتا ہے اور وہ حق کو پہچان لیتے ہیں، اس کے بعد حق کو قبول نہیں کرتے، تو چلو وہ لوگ بھی مر ہی جاتے ہیں، لیکن یار تم تو حق کو مان کر حق کی نہیں مان رہے، تو تم تو ان سے بھی زیادہ بدقسمت ہو۔ پھر تمہیں تو ایک چیز بہت آسانی سے مل گئی، نوح علیہ السلام کی محنت کو سامنے رکھو کہ ایک اللہ کے تعارف کے لیے اس نے 950 سال لوگوں پر محنت کی تھی، اور 950 سالوں میں 80 85 یا 90 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کتنے لاکھوں لوگ محروم تھے ہدایت سے، لیکن تمہیں دیکھو اللہ رب العزت نے پیدا ہی ایسے گھرانے میں کیا جو مسلمان ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، تو تمہیں ہدایت کی کتنی بڑی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن تم سے نہیں ہو رہی، مجھ سے نہیں ہو رہی، میرے گھر والوں سے نہیں ہو رہی، میرے دوستوں سے نہیں ہو رہی، میرے معاشرے سے نہیں ہو رہی۔ ہم بس یہی کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کروں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ کروں گا تو لوگ لفٹ نہیں کروائیں گے، یہ کروں گا تو شادیاں نہیں ہوں گی، یہ کروں گا تو کاروبار نہیں چمکیں گے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یار 60-70 سال کی پلاننگز کس حد تک پہنچ گئی ہے ہمارے سینوں میں، ہم کتنے زیادہ انسپائر ہو گئے، ہم نے کتنا زیادہ اس دنیا میں مطلب کہ اس دنیا کو مقصد سمجھ لیا ہے۔ اور وہ آیت جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمارے لیے اتاری، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ لکھی رہ گئی، وہ ہم ڈیلی بیسس پہ ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، او جی سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرو، اس سے یہ ہوگا کہ جنت کا حق ادا ہو جائے گا۔ ارے یار جنت کے لیے سٹرگل بھی ہے، او جی سورہ رحمان پڑھا کرو، اس میں اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر ہے۔ جی بالکل ہے، لیکن تمہیں کتنا پتہ ہے؟ نہیں پتہ کچھ بھی، تو پڑھتے رہو، رٹتے رہو۔ پھر یہ ایسا ہی ہوگا کہ ایک انسان میٹرک پاس کر لیتا ہے رٹ رٹا کر، لیکن جب اس سے 8 کلاس کا کوئی کویسچن پوچھتا ہے نا تو اسے نہیں آتا۔ ارے یار تمہارے پاس تو 10 کی ڈگری ہے، تمہیں 8 کا کویسچن کیوں نہیں آتا؟ تو وہ آگے سے یہی کہے گا یار نقل کر کے پاس ہوا ہوں۔ یار بوٹیاں لے کر جاتا تھا، دائیں بائیں سے نظریں دوڑا دوڑا کے بس کویسچن ٹک مار کر کے آ جاتا تھا، پاسنگ مارکس آ گئے تھے، باقی سمجھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ 8 سال تو ویسے ہی آتا جاتا رہا۔ تو یار قرآن ہماری زندگیوں میں ہے، قرآن سے بڑی نعمت اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ کا تعارف ہے، قرآن میں تمہاری زندگی ہے، قرآن میں اس دنیا کے دھوکے ہیں، قرآن میں غیب کی خبریں ہیں، قرآن میں ٹیکنالوجی ہے، قرآن میں سائنس ہے، قرآن میں میریکلز ہیں۔ تمہیں اتنی ساری چیزوں کو پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا، تم نے 6 انچ کی سکرین کو اپنا مقصد بنایا، اس کے فیس بک کے حافظ بن گئے، اس کے یوٹیوب کے عالم بن گئے، اور انسٹاگرام کے جو ہے وہ شوقین بن گئے، ٹک ٹاک کے شوقین بن گئے۔ بس ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ تو یہ چیز ہوتی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اللہ سے تو وہی لوگ ڈریں گے نا کہ جن کے دل میں اللہ ہوگا، جو اللہ کے تعارف سے اور اللہ کی معرفت سے اپنے دل کو منور کر لیں گے۔ جب مجھے یہی نہیں پتا ہوگا کہ میرا پیدا کرنے والا ہے کون، جب مجھے یہی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ رب العزت جو کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، کس حد تک دیکھ رہے ہیں، میں نے جب اس چیز کو کبھی یقین کی نیت سے نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا، تو کیا یہ خاک مجھ پر یہ بات اثر کرے گی؟ یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر کیا خاک میری زندگی بدلے گی؟ پھر کیا خاک میرے دل میں اللہ کی معرفت آئے گی، یا اللہ سے میں ڈروں گا، یا اللہ کے لیے میں گناہ چھوڑوں گا، یا اللہ کے لیے میں اپنی زندگی بدلوں گا؟ اللہ کے لیے میں پھر کچھ نہیں کروں گا، بس اللہ کو صرف ثواب کی نیت سے پکاروں گا۔ اور ہاں جب پریشانیاں آئیں گی یا دکھ ٹوٹیں گے یا کوئی اکیلا کرے گا، تو 2-4 دنوں کے لیے جا نماز بچھا کر 2-4 آنسوؤں سے بس اپنی فریادیں اللہ سے کروں گا، جیسے کہ اللہ بس اسی لیے فرض نمازیں چھوڑ کر بس اپنے دکھ درد اللہ کو سناؤں گا۔ ٹھیک ہے سنانے چاہیے، لیکن یار فرض بھی کچھ چیز ہوتے ہیں، خوف بھی کوئی چیز ہوتا ہے، یقین بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر تمہارا دل اللہ کی یقین سے خالی ہو، خوف سے خالی ہو، محبت سے خالی ہو، تو پھر یار ان یقینوں کے بغیر، ان فیلنگز کے بغیر اگر تم اللہ کو پکارو گے نا، تو تم اللہ کو پکارتے پکارتے بھی بیزار ہو جاؤ گے، یاد رکھنا۔ پھر تمہیں بجائے اس کے کہ اللہ کو پکارنے کے بعد تمہیں صبر آ جائے، یا تمہیں ایسا فیل ہو کہ میں نے اپنے رب کے سامنے معاملہ رکھ دیا ہے، اب وہ میرا فیصلہ کرے گا، تم اللہ کے ساتھ بھی جلد بازی کرو گے
اور تم اللہ سے مایوس ہو جاؤ گے کہ یار میں نے اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہوں، کب سے کر رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی، پھر تم ایسے کوسچنز کی طرف چلے جاؤ گے، ان راستوں کی طرف تم چلے جاؤ گے. شیطان تمہیں پھر ایک طرف سے تم سے دعائیں کروائے گا اللہ سے کہ اللہ سے دعا کرو، دیکھو تم تو اکیلے ہو گئے ہو، دیکھو لوگوں نے تمہیں ہرٹ کر دیا، دیکھو تم ٹوٹ چکے ہو، دیکھو تم تنہا ہو چکے ہو، دیکھو تم پر کتنے بڑے بڑے ظلم ہو گئے، اب جاؤ اللہ کے پاس. پھر تمہیں سارا سال اللہ کی یاد نہیں آئے گی، لیکن جب ایسی سچویشن تم پہ آئے گی تو پھر تم اللہ سے رو رو کے دعائیں کرو گے. اور جب یہ دعائیں کرو گے تو پھر تمہارے اندر جلد بازی بھی ہوگی، پھر تم یہ چاہو گے کہ میرا مسئلہ بس 2 دنوں میں حل ہو، اگر 2 دنوں میں حل نہ ہوا تو میں نے خالق کے گلے مخلوق سے سٹارٹ کر دینے اور مخلوق کے گلے خالق سے سٹارٹ کر دینے. پھر تم اپنے آپ کو کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پہ سیٹسفائیڈ نہیں کر پاؤ گے. اگر تمہارے دل میں اللہ کا یقین نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں اللہ کی پہچان نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں اللہ کی معرفت